In order to understand that how schools can imply objectives or select the objectives on the basis of studying learners in a school or in any community, آپ نے دیکھا کہ مختلف طرح کے میتھڈس یعنی کویشچنیئرس، انٹرویو، انٹرسٹ کویشچنیئر، structured interview, parents کے interviews, teachers and students participation. These are different methods we can gather the information from the learners, their teachers and parents. جب ہمارے پاس یہ انفارمیشن اکٹھی ہو جاتی ہے تو ہمارا اگلا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہم اس سے کیسے انفر کر سکتے ہیں، یعنی کیسے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کون سا آبجیکٹو اپنے کریکولم میں شامل کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹوز کو ہم کسی بھی انفارمیشن سے یا ڈیٹا سے کیسے انفر کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو لک انٹو دی کوسچن دیٹ واٹ از ڈیٹا. جب ہم کوئی بھی انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں کسی بھی طرح کے انسٹرومنٹ کو استعمال کرتے ہوئے، اور یہاں پر انسٹرومنٹ اور ٹول سے مراد یہ ہے کہ آیا یہ کویشچنیئر تھا، انٹرسٹ کویشچنیئر تھا، انٹرویو تھا، فوکس گروپ ڈسکشن تھی، یا ایک اسٹرکچرڈ ڈسکشن تھی پیرنٹس کے ساتھ. کس قسم کی انفارمیشن ہم نے کلیکٹ کی، کس قسم کے ٹول کے ساتھ، اور اس انفارمیشن کو جب ہم کسی بھی ایک خاص فارم میں لے آتے ہیں تو ہم تمام انفارمیشن کو ڈیٹا کا نام دیتے ہیں. یہ انفارمیشن مختلف فارمز میں بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ نے کویشچنیئر دیا جس میں بہت سارے ملٹیپل چوائس آنسرز دیے ہوئے تھے اور اس میں سے کچھ بھی سلیکٹ کرنا تھا، اسی طرح سے ہاں یا نہ کے سوال ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے سوال مختلف ریٹنگ اسکیل پر بھی ہو سکتے ہیں. جب یہ انفارمیشن آ جاتی ہے تو ہم تمام کویشچنیئرز کو انالائز کرتے ہوئے ڈیٹا کی ایک خاص فارم بنا لیتے ہیں. یہ ڈیٹا ایک لسٹ کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ اسٹیٹمنٹس کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ نے انٹرویو کنڈکٹ کیا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس اسٹیٹمنٹس ہوں گی. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان اسٹیٹمنٹس میں سے کتنے اساتذہ نے کون سی اسٹیٹمنٹ کے بارے میں ہاں یا نہیں کہا، اور کتنے اساتذہ نے اس کو بالکل ہی کوئی توجہ نہیں دی اور اس کو بالکل نیوٹرل مارک کر دیا. جب یہ تمام اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں تو ہم ان تمام اسٹیٹمنٹس کو جو ایک جیسی ہوتی ہیں اکٹھا کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف اسٹیٹمنٹس کو ہم ایز اٹ از اپنے ڈیٹا میں شامل کر دیتے ہیں. سو all this information which is gathered using different types of instruments, it can be in the form of a list. یہ ایک tabulated ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک شارٹ ٹرم ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹس کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے. Now next question is how to infer objectives or how to decide that these are the objectives which we can draw from any kind of information which is now in the form of a analyzed data. جب ہم اپنے ڈیٹا کو ایک خاص فارم میں لے آتے ہیں after conducting an analysis by using all the instruments، اور یہ انسٹرومنٹس ہم کس کے اگینسٹ یوز کرتے ہیں، یہاں پر ہمارے سبجیکٹس کون ہیں، ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں، اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا تمام انفارمیشن جو گیدر کی گئی ہے اب ہم اس کو ایک فائنل شکل دے لیتے ہیں. ہمارا اگلا کام یہ ہے کہ ہم نے اس ڈیٹا کو اسٹینڈرڈس کے اگینسٹ چیک کرنا ہے، اور یہ وہ اسٹینڈرڈز ہیں جو نارمس کی شکل میں ہوتے ہیں اور جن کو یہ ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے کہ ایک خاص گریڈ لیول پر اور خاص سٹیج پر بچوں کو اس قسم کی انفارمیشن کے بارے میں جاننا ضروری ہے، یا اس قسم کے سکلز آنے ضروری ہیں، اور اس قسم کے رویے انہیں ایگزیبٹ کرنے چاہیے. ہم اپنے ڈیٹا کو ان اسٹینڈرڈ نارمس کے اگینسٹ چیک کرتے ہیں اور دونوں کو کمپیئر کرتے ہوئے جہاں پر گیپس آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں ہم انہیں آبجیکٹیوز کی فارم میں پروپوز کر دیتے ہیں کہ کریکولم میں اس طرح کے آبجیکٹیوز کو شامل کیا جا سکتا ہے. جب ہم یہ تمام کام کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا نہایت ہی ضروری ہے، بینگ کریکولم ڈیولپرز، کیا اسکول اس قابل ہے اور اساتذہ اس قابل ہیں کہ ان آبجیکٹیوز کو جو ہم پروپوز کر رہے ہیں وہ حاصل بھی کر لیں گے، یا انہیں کہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم جب آبجیکٹیوز کو ڈرا کرتے ہیں تو ہمیں کس کس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے.
جب ہم آبجیکٹیوز ڈرا کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتنے بچے ایک ہی کام کو کر سکتے ہیں اور کتنے بچے نہیں کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک آبجیکٹیو جو ہم ڈرا کرتے ہیں اسے اسکول کس حد تک حاصل کر لے گا, یا ڈیٹا کو انٹرپریٹیشن کرنے میں کہاں پر ٹیچرز کی مختلف رائے ہو سکتی ہے. لہٰذا ہم یہ ایمفسائز نہیں کر سکتے کہ ہمیں کس قسم کا ڈیٹا حاصل ہے اور ہم اس سے ایک ہی قسم کے آبجیکٹیوز کو ڈرا کریں. آئیے ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک ہی قسم کا ڈیٹا دو طرح سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. فرض کریں کہ چھٹی جماعت کے اسٹوڈنٹس کسی بھی ایلیمنٹری اسکول میں 60% ایسے ہیں جو گھر جا کر کتاب کی ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی ریڈنگ نہیں کرتے. Now, if we want to interpret, this can be interpreted in two different ways. ایک گروپ آف ٹیچر یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اسکول میں یہ سکھانا ضروری ہے کہ کس طرح سے بچے زیادہ جلدی سے پڑھ سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی درسی کتب کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھیں, نہ صرف کہ وہ درسی کتب کا لیسن ہی پڑھیں جو انہیں اسکول میں پڑھایا گیا تھا. یہ ایک طرح کی انٹرپریٹیشن ہے اور یہاں پر بچوں کے ریڈنگ سکلز پر زیادہ توجہ دینے کا پروپوز کیا جائے گا. ایک اور گروپ آف ٹیچرز جو اسی انفارمیشن کے اوپر کام کرتا ہے اس کے مطابق دراصل بچوں کے ریڈنگ میں انٹرسٹ بہت ہی کم ہے, لہٰذا اسکول کو کچھ ایسا کرنا ہے کہ وہ بچوں کے انٹرسٹ کو بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز اپنی کلاس روم میں کرائیں تاکہ بچوں کا ریڈنگ میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو سکے اور وہ درسی کتب کے علاوہ بھی کچھ پڑھ سکیں. آپ نے دیکھا کہ ایک ہی طرح کی انفارمیشن ہے جس کو دو مختلف طریقوں سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے, لہٰذا جب ہم کسی بھی طرح کی انفارمیشن ڈرا کرتے ہیں اور اس انفارمیشن سے جب ہم آبجیکٹیوز کو پروپوز کرنے جاتے ہیں تو کریکولم ڈیولپرز کا یہ کام ہے کہ وہ نہایت ہی احتیاط سے یہ دیکھیں کہ انفارمیشن کو اکٹھا کرنے کا بیسک مقصد کیا تھا, اور جب انفارمیشن ہمارے پاس آ گئی ہے تو ہم نے اس انفارمیشن میں سے کس طرح سے وہ خاص آبجیکٹیو ترتیب دینا ہے جس کو اسکول نے پورا کرنا ہے. آیا وہ ریڈنگ ایبلٹی کو بڑھانا ہے یا انٹرسٹ کو بڑھانا ہے, لہٰذا ہمیں آبجیکٹیوز کو پروپوز کرتے ہوئے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نالج پر زیادہ توجہ کرتے ہیں یا اسکل ڈیولپمنٹ پر کرتے ہیں, اور اس کے مطابق ہم کون کون سی ایکٹیویٹیز کو پروپوز کرتے ہیں جو کلاس روم میں کرانا ضروری ہے تاکہ اس پرٹیکولر پرپز کو اسکول میں حاصل کیا جا سکے.